الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ گزشتہ 2-3 روز سے ایک حدیث شریف چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنا۔ اللہ سے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے سر اور سر کے آزو بازو کے اعضاء کی حفاظت کی جائے، اس میں زبان کی حفاظت۔ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم سے غیبت کے باب میں آپ نے سنی۔ زبان کے دیگر گناہ مشہور اور اس کی قباحتیں آپ کے سامنے آئیں۔ آنکھوں کی حفاظت کے سلسلے میں گزشتہ کل گفتگو کی گئی۔ آج ہم آپ کے سامنے سر سے لگا ہوا ایک اہم عضو ہے جس پر افادہ اور استفادے کا دار و مدار ہے، اور وہ ہے کان کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کانوں کو غلط آواز سننے سے محفوظ رکھے۔ ان غلط آوازوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین آواز گانے بجانے کی آواز ہے۔ قرآن کریم میں اسے شیطان کی آواز، بیکار بات، لہو و لعب کی چیز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور گھبرا لے تو ان میں جس کو تو گھبرا سکے اپنی آواز سے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں آواز سے باجا گانا مراد لیا ہے، جیسے امام قرطبی نے مجاہد اور ضحاک سے نقل فرمایا۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے، تاکہ بچھلائیں اور گمراہ کریں اللہ کی راہ سے بن سمجھے، اور ٹھہرائیں اس کو ہنسی، وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ إِلَى آخِرِ الآیت۔ اس آیت میں کھیل کی باتوں سے وہ ساری چیزیں مراد ہیں جو اللہ کی یاد سے ہٹانے والی ہوں، مثلا فضول قصہ گوئی، ہنسی مذاق کی باتیں، واہیات مشغلے اور گانے بجانے وغیرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نضر ابن حارث نام کا ایک شخص جو مکے کا سردار تھا، وہ گانے بجانے والی باندیوں کو خرید لاتا اور اس سے گانے سنوا کر لوگوں کو قرآن سے روکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں، ہنستے رہو، روتے نہیں، اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو۔ اس آیت میں کھلاڑیاں کرنے سے مراد بعض مفسرین نے گانا بجانا لیا ہے۔ احادیث شریفہ میں بھی گانے کی حرمت آئی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ آوازیں دنیا اور آخرت میں قابل لعنت ہیں جو 2 قسم کی ہوں، ایک تو خوشی کے وقت میوزک کی آواز، اور دوسرے مصیبت کے وقت رن اور مصیبت کے وقت شکوہ شکایت کرنے والی آواز۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنی باندی سے بیٹھ کر گانا سنے اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ حضور نے ایک طویل حدیث میں وہ علامات بیان فرمائی ہیں جن کے پائے جانے کے وقت میں امت مسلمہ عذاب سے دوچار ہوگی۔ انہی میں سے ایک علامت ہے کہ گانے والی باندیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے پاس کوئی گانے بجانے والی باندی ہو تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اس زمانے میں گانے بجانے والی باندیاں ہوتی تھیں۔ اس روایت کے اقتضاء سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کا غصہ کتنا شدید اور کتنا سخت ہے کہ گانے بجانے والی باندی اگر پاس میں ہو تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، یہ فرمایا گیا۔ میں کہہ رہا تھا اس حدیث کا اقتضاء یہ ہے کہ اگر گانے بجانے والے آلات، موبائل، موسیقی وغیرہ ہو تو اس کے اوپر بھی ظاہر بات ہے غضب نبوی اترتا ہے۔ اس روایت سے حضور کی نظر میں گانے کی ناپسندیدگی کا اظہار لگایا جا سکتا ہے،
اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام قرطبی نے جلد نمبر 7 میں یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضور نے ایک روایت میں فرمایا کہ گانا بجانا دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب ضرور پئیں گے مگر اس کو دوسری چیز کا نام دیں گے اور ان کے سروں پر گانے بجانے کے آلات بجائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور انہی میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یہ احادیث گانے بجانے کی حرمت پر صراحتاً دلالت کر رہی ہے۔ اسی بنا پر امت کے اکابر علماء گانے بجانے کی حرمت پر متفق رہے ہیں۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ گانے والا اور جس کے لیے گایا جائے دونوں ملعون ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ گانا بجانا زنا کا جنتر منتر ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے مزمار یعنی گانے بجانے کے آلے کی آواز سنی تو اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں دے لی اور اس جگہ سے دور ہٹ گئے تاکہ آواز نہ سن سکیں۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ایسی آواز سنتے تھے تو یہی عمل فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی اگر اضطراری حالات میں ایسی کوئی آواز اپنے کانوں میں آئے تو اس کو سننے سے نہایت گریز کرنا چاہیے۔ اسی لیے صاحب در مختار فتاوی بزازیہ سے نقل کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں بغور سنے کہ لہو و لعب والی چیزوں کی آواز سننا مثلا بین باجا، ہارمونیم وغیرہ حرام ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لہو و لعب کی چیزیں سننا گناہ ہے اور ایسی مجلس میں بیٹھنا فسق ہے اور ان سے لذت حاصل کرنا کفران نعمت ہے۔ اس لیے کہ اعضاء و جوارح کو ان کاموں میں لگانا جن کے لیے یہ اعضاء پیدا ہی نہیں ہوئے، یعنی معصیت کے کاموں میں لگانا شکر نہیں بلکہ نعمت خداوندی کی ناشکری ہے۔ لہذا واجب سے بڑھ کر واجب ہے کہ ایسی آوازیں سننے سے اجتناب کیا جائے، جیسے کہ روایتوں میں آیا کہ حضور نے ان کے سننے کے وقت اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ شریعت اسلامیہ نے جس شدت سے مسلمانوں کو گانے بجانے میں انہماک سے روکا ہے، افسوس ہے کہ آج اسی کثرت کے ساتھ عظیم معصیت میں ابتلاء عام ہو گیا ہے۔ اب در و دیوار سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں۔ کام کرنے والے کاریگر گانوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، بلکہ لاری چلانے والے، سبزی بیچنے والے، کہ بغیر اس آواز کے ان کا دل ہی کام میں نہیں لگتا۔ گھروں سے قرآن کریم کی آوازوں کے بجائے دن رات میوزک اور ادھر ادھر کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جس کی وجہ سے اب گھر کے در و دیوار شیطانی بھرمار سے معمور ہو گئے ہیں اور گھروں میں سے فرشتوں کی رخصتی عمل میں آئی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور آپس کے جھگڑے بھی وجود میں آئے۔ پھر اسی پر بس نہیں کہ آدمی خود ہی سن کر گنہگار ہو، بلکہ تیز ترین آواز میں اسے بجا بجا کر ڈی جے رکھ کر سارے محلے والوں کو گنہگار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ٹیپ ریکارڈ اور اسی طرح ڈی جے اور گانے بجانے اور فلم کی سٹوریوں کی کیسٹ ہیں، جنہیں دن رات بجا بجا کر اوقات کو ضائع، اخلاق و عادات کو تباہ کیا جاتا ہے۔ فحاشیوں کا پٹارا ٹیلی ویژن، وی سی آر اور کیبل ٹی وی کے وسائل عام ہو گئے ہیں اور ان کے ذریعے ہمارے کان گناہوں میں پوری طرح ملوث ہو گئے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر شیطان نے قوالی کی شکل میں اس حرام کام کو جائز کرنے کا بہانہ بھی گھڑ لیا ہے۔ آج قوالیاں میوزک کی تھاپوں پر گائی جاتی ہیں، طبلوں اور ہارمونیم کے ساز پر قوال اشعار پڑھتے ہیں۔ یہ اشعار چاہے کتنے ہی عشق نبوی پر، سیرت پر، محبت اولیاء اور صلحاء پر اور کتنی ہی صحیح اور حقیقت پر مبنی ہی کیوں نہ ہوں،
میوزک اور آلات موسیقی کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے ان کی حرمت اور ممانعت میں کوئی تخفیف نہیں ہو سکتی۔ میوزک بہرحال حرام ہے۔ علامہ شامی نے فرمایا، شامی کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 349 پر، کہ جو ہمارے زمانے کے صوفی لوگ قوالیاں گاتے اور وجد کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ ایسی مجلسوں میں جانا اور شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ مگر سامعین، افسوس ہے کہ آج قوالیوں کو عین عبادت سمجھ کر اسے جعلی اور بناوٹی روحانیت کے حصول کا ذریعہ سمجھایا جانے لگا، اور پہلے تو یہ قوالیاں عموماً عرس اور مزارات تک محدود تھیں، مگر جب سے نئے الیکٹرانک آلات، ٹیپ ریکارڈ اور گرامو فون وغیرہ ایجاد ہوئے ہیں تو ان چیزوں کا بہت عموم ہو گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عام گانوں کے مقابلے میں مذہبی اشعار کی قوالیاں اور زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ ان میں اللہ اور رسول کا نام بغیر ادب کے میوزک کے ساتھ لیا جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ بھونڈے مذاق کا مظاہرہ کرنے کے مرادف ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص نعوذ باللہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کو میوزک پر پڑھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا تقاضا اور غیرت اسلامی کا مقتضا یہ ہے کہ ہم ناجائز آوازوں کے ساتھ اللہ اور اس کے مقدس رسول کا نام لینا بھی ہرگز پسند نہ کریں۔ ان قوالیوں کا سب سے زیادہ بے دردی کا استعمال ماہ مبارک میں ہوتا ہے۔ رمضان کی وہ مبارک اور روحانی ساعتیں جن میں ایک فریضے کا ثواب 70 گنا تک زیادہ ہو جاتا ہے، ان میں قوالیوں اور گانوں کا سننا اور سنانا سخت گناہ ہے۔ مگر افسوس ہے کہ بڑے شہروں میں رمضان المبارک کی راتوں میں ہوٹلوں اور دکانوں پر پوری رات قوالیوں کی ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے، اور آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ محلے والوں کا عبادت کرنا بھی دوبھر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول اور شعائر اسلامیہ بشکل مواسم خیرات کی توہین کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کی ناقدری بھی ہے۔ بہرحال ہماری یہ کوتاہی قابل اصلاح ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے ڈر ہے اور آخرت میں دربار خداوندی میں جواب دہی کا خوف ہے تو ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے اور اپنے کانوں کو ہر بری بات سننے سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ کان سے کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی دوسروں کی راز کی باتوں کو سننے کی کوشش میں لگا ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت نقل کی گئی کہ جو شخص لوگوں کی ایسی باتیں غور سے سنے جن باتوں کو وہ دوسروں کو سنانا ناپسند سمجھتے ہیں تو اس کے کانوں میں قیامت کے روز پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ نیز قرآن کریم میں بھی تجسس سے منع فرمایا گیا۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کہ اگر تم لوگوں کے پوشیدہ عیوب وغیرہ کے در پہ ہوں گے تو تم انہیں فساد میں مبتلا کر دو گے یا فساد کے قریب تک پہنچا دو گے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں عمرو بن دینار کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ اتفاق سے تدفین کے وقت اس شخص کی ایک تھیلی جس میں دینار بھرے ہوئے تھے قبر میں رہ گئی۔ چنانچہ اس نے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے، نعوذ باللہ، کہ پوری قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے جا کر اپنی والدہ سے پوچھا کہ میری بہن کی عملی زندگی کیسی تھی۔ والدہ نے بتایا کہ ایک تو نماز کو اپنے وقت سے ٹال دیتی تھی، یعنی قضا کر دیتی تھی، دوسرے یہ کہ جب رات کو پڑوسی اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تو یہ اٹھ کر ان کے دروازوں پر کان لگا لیتی اور ان کے رازوں کو حاصل کر لیتی تھی۔ تو اس شخص نے اپنا چشمدید واقعہ ذکر کیا اور کہا کہ اس کی انہی بدعملیوں کا وبال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان حقائق کی روشنی میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہر آدمی دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ کیا چیز لائق تنقید ملے، لائق تنقیس ملے، اور ہم بات کو بتنگڑ بنائیں،
اپنے عیوب سے لاپرواہی اور دوسرے کے معائب کی کھود کرید ہی فساد اور بدگمانیوں کی بنیاد ہے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ تجسس میں رہنے والا آدمی کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ذہنی کوفت اور الجھن میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص اپنے کام سے کام رکھے، دوسروں کے معاملات میں زیادہ نہ پڑے، اس کی زندگی نہایت سکون سے گزرے گی۔ شریعت کی یہ ہدایتیں ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی فلاح کی ضامن ہیں، اس لیے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے واقعی شرم و حیا کا ثبوت دینا چاہیے۔ سر اور سر کے ساتھ متعلق اعضاء میں اللہ کی معصیت سے بچنے میں ہمارے بعض بزرگوں نے داڑھی منڈانے کو بھی بے شرمی بتلایا ہے۔ سر اور چہرے کی تراش اور خراش شریعت کی بتائی ہوئی ہدایات کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ نے مرد و عورت دونوں الگ الگ صنفیں بنائی ہیں اور ان میں جہاں اعضاء کی ساخت میں فرق رکھا ہے وہیں ان کے درمیان امتیاز کی ایک واضح علامت داڑھی کو قرار دیا ہے۔ سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائب۔ قدرتی طور پر مردوں کے چہرے پر داڑھی نکلتی ہے اور عورتوں کے نہیں نکلتی۔ یہ ایسا واضح فرق ہے جس سے پہلی ہی نظر میں مرد و عورت میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ اب جو شخص داڑھی منڈاتا ہے وہ مرد ہونے کے باوجود عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اس طرح کی مشابہت پر احادیث میں سخت لعنت وارد ہوئی۔ بخاری میں آیا کہ حضور نے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے تشبہ کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ لہذا جو شخص بھی شرم و حیا رکھتا ہے اس پر ضروری ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کے تشبہ سے بچا کر واقعی اللہ سے شرم و حیا کا ثبوت دے اور اپنے سر اور اس سے متعلق اعضاء کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرے۔ داڑھی نہ رکھنے میں ایک تو عورتوں کی مشابہت ہے، ایک مسلمان مرد کے لیے یہی خرابی کیا کم تھی۔ مزید برآں حضور نے داڑھی نہ رکھنے کو مشرکین اور مجوسیوں کی علامت قرار دیا۔ مسلمانوں کو تاکید کے ساتھ داڑھی رکھ کر ان کی مخالفت کا حکم فرمایا، اور بخاری کی روایت ہے خالف المشرکین ووفر اللحى واحفوا الشوارب۔ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کترواؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ دربار نبوت میں بادشاہ کسریٰ کے دو قاصد حاضر ہوئے، دونوں کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں۔ انہیں اس صورت میں دیکھ کر حضور کو سخت ناگواری ہوئی اور فرمایا تمہارا برا ہو، آخر تمہیں کس نے ایسی صورت بنانے کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے آقا یعنی کسریٰ نے۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا، جس روایت کو البدایہ والنہایہ نے نقل کیا ہے کہ لیکن ربی امرنی باعفاء لحیتی وقص شواربی، معلوم ہوا کہ داڑیاں مڈانا دراصل مشرکین اور آتش پرستوں کا شیوا ہے۔ داڑیاں رکھنا اہل ایمان کا شعار اور ان کی پہچان اور ان کا یونیفارم اور سمبول ہے۔ اس کا شمار ان سنتوں میں ہوتا ہے جو پہلے انبیاء سے بھی ثابت ہیں اور جنہیں فطرت کہا گیا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے داڑھی رکھنے کو واجب اور داڑھی منڈانے کو حرام کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ کہہ کر تخفیف نہیں کی جا سکتی کہ یہ تو محض ایک سنت ہے، کریں تو اچھا ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں، جیسا کہ عام لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اولاً تو کسی سنت کی اس طرح تحقیر خود تقاضے محبت نبوی کے برخلاف ہے، دوسرے یہ کہ اسے سنت زائدہ کے درجے میں رکھنا سراسر غلط ہے۔ یہ محض سنت زائدہ عادیہ ہوتی تو حضور اس کے خلاف کرنے پر ناگواری اور وعید کا اظہار نہ فرماتے اور نہ اس کی اس قدر تاکید کی جاتی۔ اس وجہ سے تمام ہی فقہا کے نزدیک داڑھی منڈانا اور ایک مشت سے کم ہونے کی صورت میں اسے کتروانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک طرف تو داڑھی کی یہ شرعی حیثیت ہے، دوسری جانب امت کی اکثریت کا عمل آج اس کے بالکل برخلاف ہے۔ داڑھی منڈانے کی وبا ایسی عام ہو گئی کہ اب ذہن سے اس کے ناجائز ہونے کا تصور ہی محو ہو گیا، بلکہ اگر کسی کو بتایا جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے تو
غلطی تسلیم کرنے کے بجائے لچر اور رقیق قسم کے آزار پیش کرنے لگتا ہے اور عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ دیگر قومیں جن کا دامن تصور آخرت سے خالی ہے وہ تو اپنے شعائر کا حد درجہ اہتمام کریں اور ہر سطح پر اپنی الگ شناخت بنانے کی کوشش کریں، اور مسلمان جو دنیا میں تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کا ضامن اور آخرت میں کامیابی کا پروانہ لے کر آیا ہے، وہ اپنی شناخت بنانے کے بجائے دوسری قوموں کی علامتوں میں ضم ہو کر اپنا وجود ہی کل عدم کرنے پر تیار ہو۔ یہ صورتحال افسوسناک ہی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے تشویشناک بھی ہے۔ آج ہندوستان میں نظر ڈال کر دیکھیے، پورے ملک میں سکھ قوم کے افراد کی تعداد صرف 2 کروڑ کے آزو بازو ہے، لیکن یہ لوگ اپنے شعائر اور شناخت کے مضبوطی سے پابند ہیں کہ سینکڑوں افراد میں اگر ایک بھی سکھ ہوگا تو وہ اپنی پگڑی اور داڑھی اور کرپان کے ذریعے دور ہی سے پہچانا جائے گا۔ اس قوم کافر کا اپنے کفر کے باوجود یہ حال ہے، اور ہماری قوم کا فرد اس کو اللہ ہی رحم فرمائے۔ سکھ قوم کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ اسمبلی یا پارلیمنٹ میں چلا جائے، حتیٰ کہ صدر جمہوریہ یا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو جائے، اسی طرح فوجی ملازمت میں رہے یا شہری کمپنیوں میں رہے، بہرحال اپنی قومی شناخت کو سینے سے لگائے رکھتا ہے، جبکہ مسلمان جو ملک میں کم و بیش 22 کروڑ کی تعداد میں آباد ہیں، ان کے لباس، تراش و خراش، کسی چیز میں بھی عام طور پر ایسی شناخت باقی نہیں رہ گئی جو انہیں دوسروں سے ممتاز کر دے۔ سفر کے دوران مسلم اور غیر مسلموں میں امتیاز دشوار ہے۔ اسی غفلت اور لاپرواہی بلکہ مرعوبیت کی وجہ سے آج مسلمانوں کی آواز کمزور ہے اور وہ متحد ہو کر اپنی بات منوانے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ یہ ہدایات نبویہ سے دوری کا ہی نتیجہ ہے، اور اس کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم اپنے طرز اعمال کا جائزہ لیں اور ماحول سے متاثر ہوئے بغیر پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہماری زندگی کی ڈگر اللہ تعالی سے شرم و حیا کے تقاضوں کے مطابق ہے یا ان کے برخلاف ہے۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ لگے ہاتھ یہ بھی سنا دوں کہ سر کے بالوں کے بارے میں بھی شرعی ہدایات واضح طور پر موجود ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سر مبارک پر پنٹھے بال رکھتے تھے جو اکثر کان کی لو تک رہتے اور کبھی اس سے نیچے تک بھی ہو جاتے تھے۔ حج و عمرے کے موقع پر آپ کا سارے بالوں کو منڈانا بھی ثابت ہے۔ آپ کے طرز عمل سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ بال رکھے جائیں تو سب رکھے جائیں اور کاٹے جائیں تو سب برابر کے کاٹے جائیں، یہ نہ ہو کہ کہیں سے تو منڈا لیا اور کہیں سے چھوڑ دیا۔ اسی کو حدیث میں قضاء کہا گیا اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ علماء نے اسی حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ بیک وقت بال چھوٹے بڑے رکھنا، جیسا کہ آج کل انگریزی بال اور ہمارے اوباش قسم کے نوجوان بلکہ اب تو اچھے خاصے لوگوں میں یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے، پیچھے سے چھوٹے کر کے آگے کے حصے میں بڑے چھوڑ دیے جاتے ہیں، بیچ میں سے بڑے، دائیں بائیں سے بالکل منڈ دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے میں ایک تو قضاء جیسی خرابی اور دوسرے اس میں غیر قوموں سے مشابہت بھی ہے۔ حضور نے ان الفاظ میں وعید فرمائی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، مگر افسوس کہ یہی غیر قوموں کا طریقہ آج ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ شاید گنتی کے 2-4% لوگ ہوں گے جو بالوں کے بارے میں شرعی ہدایات پر کاربند ہیں۔ شریعت میں سر کے بالوں کو عورت کی زینت قرار دیا گیا، حکم دیا گیا کہ وہ سر کے بالوں کو نہ منڈائیں، لہذا عورتوں کے لیے بال کاٹنے کی ممانعت کی بنیاد یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے عورت مردوں سے تشبہ کرنے والی بن جاتی ہے، اور حضور نے مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ آج کے دور میں عورتوں میں جو بال کاٹنے کا رواج ہو گیا ہے یہ شریعت اسلامی کی روح سے قطعا ناجائز ہے۔ جس طرح مرد کے لیے داڑھی کاٹنا حرام، اسی طرح عورتوں کے لیے سر کے بال مردوں کی طرح کاٹنا حرام ہے، اور اسے چاہے دنیا بے شرمی نہ کہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ حرکت بہرحال بے شرمی اور بے حیائی میں داخل ہے۔ اس سے بہرحال بچنا ضروری ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے۔